10ویں جماعت کے طلبہ اپنی اردو کتاب کا صفحہ نمبر 25 نکالیں گے۔ صفحہ نمبر 25 سے ہی آج ہم اپنا سبق کا آغاز کریں گے، جس میں ہم نے پہلے مولوی نذیر احمد، جسے ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں، اس کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسی کے ایک ناول مرۃ العروس سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، جو آپ کی کتاب میں بھی شامل ہے صفحہ نمبر 25 پر۔ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی بھی پڑھیں گے، انہیں بھی یاد کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 25 نکالیں گے، کتاب پر دھیان سے دیکھیں گے، اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی جو یہ 25 نمبر صفحہ کی جو اقتباس ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو چاہے آپ کتاب پر دیکھیں چاہے ادھر دیکھیں، تو بہتر رہے گا کہ آپ اپنی کتاب پر جو ہے نظریں رکھیں، اور کانوں کے جو پردے ہیں وہ کھول کر اس اقتباس کو سنیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ جو آپ کو پڑھنے میں مطالعہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے اور مجاز دار لٹ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے مرۃ العروس، کون سا ناول ہے؟ مرۃ العروس۔ مرۃ العروس سے ماخوذ کہتے ہیں اخذ کیا ہوا اقتباس ہے، اور اس کا نام ہے اور مزاج دار لٹ گئی۔ اب ورڈ میں نے یہاں کہا آپ کو اقتباس۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف، یعنی جو ایک ناول تھا مرۃ العروس، اس سے ایک پیراگراف نکال کر آپ کی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی کہتے ہیں چالاک عورت کو جو شاطر عورت ہو، اس شہر میں وارد تھی، یعنی آئی ہوئی تھی۔ وارد کہتے ہیں آئی ہوئی کو، ٹھیک ہے۔ کٹنی کہتے ہیں چالاک عورت، کٹنی کیفٹے نونینی کٹنی چالاک عورت، اور وارد کہتے ہیں نازل ہونا، یعنی آنا، پہنچنا۔ تمہارے تمام شہر میں اس کا گل تھا، یعنی اس کا شور شرابہ تھا، اس کے لیے لوگ باتیں کرتے تھے۔ تمام شہر میں اس کا گل تھا، گل میں نے شور تھا، اس کا شور تھا، اس کے چرچے تھے۔ ٹھیک ہے۔ محمد عاقل، یہ اس اقتباس میں یعنی اس ناول کا جو ایک کردار ہے، عاقل نام ہے۔ محمد عاقل نے بی بی کو سے کہہ دیا تھا کہ اجنبی عورتوں کو گھر میں مت آنے دینا۔ محمد عاقل نے اپنی بیوی کہتے ہیں جو بھی گھر والی ہوتی ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا ہوا تھا اجنبی عورت، یعنی انجان عورت، اجنبی، غیر، جس کو ہم پردیسی عورت یا بیگانہ، نا واقف عورت، ایسی عورت جس سے آپ واقف نہ ہو، غیر عورت کو اپنے گھر میں مت آنے دینا، گھر میں نہیں لانا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، ایک چالاک عورت آئی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان دنوں شہر میں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، ایک چالاک عورت، ٹھیک ہے، کئی گھروں کو لٹ چکی ہے، بہت سارے گھروں کو اس نے اپنی چالاکی سے جو ہے لوٹ لیا ہے، یعنی وہ ان کو مال فروخت کرتی تھی، جو سستے داموں میں لا کر وہ ان کو مہنگے داموں میں فروخت کرتی تھی۔ مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی، یعنی مزاج دار تو شدت کہتے ہیں بہت زیادہ سختی سے، پہلے سے بیوقوف تھی، یعنی یہ کم عقل تھی۔ اس کی گلی میں آئی، یعنی وہ مزاج دار جو تھی وہ کو تو اس نے محمد عاقل نے اس کو کہا تھا کہ اجنبی عورت کو اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا، لیکن یہ ایک کم عقل تھی، بیوقوف قسم کی عورت تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کی گلی میں وہ اجنبی عورت آ پہنچی، تو یہ حاجن مکارہ بیوقوف عورتوں کو پھنسانے کے واسطے طرح طرح کے تبرکات، سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تو جو یہ حاجن تھی، حاجن کہتے ہیں وہ عورت جس نے حج کا فریضہ ادا کیا ہو، یعنی حاجی جس کو ہم اگر کوئی شخص ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کو ہم حاجی کہتے ہیں، تو عورت کے لیے جو ورڈ ہے وہ حاجی ہے، حاجن ہے، یعنی وہ عورت جس نے حج کا فریضہ ادا کیا ہو، یعنی حج کیا ہوا ہے، تو وہ ایک مکارہ تھی۔ مکارہ کہتے ہیں
فریب کرنے والی عورت، مکارہ، فریب کرنے والی عورت. یہ حاجن تو تھی لیکن مکارہ تھی، فریب کرنے والی عورت تھی. بیوقوف عورتوں کو پھسلانے سے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی. جو اسے لگتا تھا کہ یہ ایک بیوقوف عورت ہے، سادہ مزاج کی عورت ہے، ان کو پھنسانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات رکھتی تھی کہ یہ آب زمزم ہے، یہ وہاں کی کھجوریں ہیں، یہ مدینہ پاک کی، مطلب طرح طرح کی چیزیں رکھتی تھی تاکہ وہ عورتیں اس کی باتوں سے پھسل جائے اور اس کی باتوں میں آ کر اپنے جو ہے وہ تسبیحیں رکھتی تھی، خاک شفا رکھتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے تسبیح ہاں جی، یہ آپ کی محلے میں بھی بڑے حاجی لوگ آئے ہوں گے تو ان نے کسی نے کھجوریں لائی ہوں گی، کسی نے آب شفا لائے، چاہے وہ آپ کو فری میں دے دیتے ہیں، مفت میں دے دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب وہ یہ حاجرہ آیا کرتی تھی، یہ فری میں تو دیتی تھی لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی دے دیتی تھی جن کا وہ ہدیہ لے لیتی تھی. تو اس چیز کو جب وہ فروخت کرتی تھی، وہ بیچتی تھی، تو اس سے زیادہ منافع لے لیتی تھی. تو یہ تسبیح، خاک شفا، یعنی جو خاک کہتے ہیں مٹی کو، جیسے آج کل بھی آپ اگر زیارتوں پر چلے جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو وہاں پر وہ چیلے چانٹے بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپ کو مٹی دے دیتے ہیں، یہ لو جی یہ مٹی ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تبرک ہے، وہ مونگ پھلیاں سی کچھ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زمزمیہ، اب یہ ورڈ ہے زمزمیہ. زم کا پانی جو ہے وہ مدینہ پاک کا جو ایک معتبر پانی ہے، زمزم والا پانی شفا والا پانی ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے برتن رکھے جاتے ہیں. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے گلاس آتے ہیں، اس میں ڈال کر لوگ پیتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا زمزمیہ ہوتا ہے برتن جس میں زمزم کو رکھا جاتا ہے. مدینہ منورہ کی کھجوریں. اس کے بعد کوہ طور کا سرما. کوہ طور، کوہ کہتے ہیں، طور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. طور پہاڑ کا نام ہے کوہ طور، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ کے ساتھ. کوہ طور. خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا ٹکڑا، یعنی جو خانہ کعبہ پر جو غلاف ہوتا ہے، جو پردہ سا ہوتا ہے بلیک قسم کا، اس کو ہر سال چینج کیا جاتا ہے. تو اس سے جو کپڑا ہوتا ہے اس کے ٹکڑے کہیں اگر مل جائیں تو وہ رکھے ہوتے ہیں تھے اس حاجن نے. عقیق البحر. عقیق البحر کہتے ہیں سمندر میں ایک سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، جس کو ہم عقیقے والا پتھر کہتے ہیں، عقیقے والی انگوٹھی کہتے ہیں. مونگے کے دانے. مونگے کوئی چیز ہے، اس کے دانے یعنی تسبیح کے لیے. ناد علی، یہ بھی ایک کلام ہے جس کا جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اپنی جو ہے اس ناد علی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مان لو آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے یا آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، تو آپ جو ہے ناد علی پڑھ کر اسے پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو آپ کو رات میں نیند کے بعد خواب میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے ناد علی پڑھنے کا. خالی ناد علی پڑھنے سے ہی نہیں آتا ہے بلکہ اس میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ناد علی کا جو ہے اس نے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ پنج سورے، جسے 5 صورتیں، جسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے پاکستانی 5 سورہ، مدنی چینل والوں کا وہ 5 سورہ ہے، جس میں قرآن پاک کی کچھ مخصوص صورتیں جو ہے وہ اس میں رکھی گئی ہوتی ہیں، دعائیں رکھی گئی ہوتی ہیں تاکہ ہم عام طور سے آرام سے اسے یاد کر سکیں. 5 سورہ بھی اس کے پاس ہوتی تھی. بہت سی دوائیاں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی. یہ سب چیزیں اس نے اپنی حاجن نے اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، عورتوں کو بہلا پھسلا کر بیچ دیتی تھی. تو جب اس نے کیا یہ سبھی دوائیاں قسم کی گلی میں اس نے آ کر یہ سبھی چیزیں اپنی دکان، یعنی کسی ایک چوراہے پر بیٹھ گئی، وہاں دکان کھول لی. بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں. تو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے آج کل وہ بہاری آ جاتے ہیں، کیا لاتے ہیں، وہ قالینیں لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں. تو کسی ایک جگہ کسی مکان میں اگر گھر میں چلے جاتی ہیں تو محلے کی سبھی عورتیں اس گھر میں آ کر اس سے دیکھتی ہیں، یہ بھیا یہ کپڑا کیسا ہے، یہ سوٹ کتنے کا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ عورتوں کی جو ہے وہ عام طور پر یہ اس طرح کی صفت ہوتی ہے، وہ اکثر یہ چیزیں کرتی رہتی ہیں. مزاج دار نے بھی سنا. تو اب یہ مزاج دار جو محمد عاقل کی بیوی تھی، اس نے بھی تو سنا اب یہ کیسے رہتی. تو اس نے زلفن کو سے کہا، زلفن اس کی کوئی سہیلی یا گھر میں کوئی لونڈی وغیرہ ہوگی، یہ بھی ایک کردار ہے.
زلفن سے اس نے کہا گلی سے جب اٹھنے لگے تو حاجن کو یہاں لوا یعنی بلا لینا، یہ لوا نہیں بلا لینا، بلا لانا، گلی سے جب اٹھنے لگے تو حاجن کو یہاں بلا لانا، کہ جب یہ حاجن گلی سے اٹھ جائے، کیونکہ اس کو محمد عاقل نے تو کہا تھا کہ گھر میں کسی اجنبی کو نہیں لانا، لیکن یہ بیوقوف قسم کی عورت ہے، تو اس نے اپنی اس زلفن سے کہا کہ بھائی جب یہ عورت وہاں سے اٹھے تو اس کو اپنے گھر ہی میں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے، کہ جو اس نے تبرکات مدینہ منورہ سے لائے ہم بھی اس کو دیکھیں گے، لائیں گے۔ زلفن حاجن کو بلوا لائی، یہ بلوا لائی ہے، لوا لائی نہیں بلوا لائی، ٹھیک ہے۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حاجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ خاطرداری کس کو کہتے ہیں؟ تواضع کرنا، یعنی اس کی جو ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے ہم اس کی خاطرداری کرتے ہیں، اسے پانی پوچھتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے جو ہے جہاں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اس میں وہاں چادر وغیرہ بچھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی اس کی عزت کے ساتھ اس کو مطلب اپنے گھر میں رکھتے ہیں جتنی دیر کے لیے وہ ہوتا ہے مہمان۔ مزاج دار نے بہت سی خاطرداری کی، اس کی تواضع کی، یعنی اس کی عزت کی، اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم اپنے مہمان کے ساتھ کرتے ہیں، اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کیں، دو چیزیں اس نے پسند کی، کون کون سی؟ ایک سرما کیا تھا پسند، اور دوسرا ناد علی جو وہ کتاب تھی چھوٹی سی وہ۔ حاجن نے مزاج دار کو باتوں میں توڑ لیا، یعنی اب ساتھ میں تو یہ چیزیں اس کو دکھا رہی تھی اور ساتھ میں کیا کر رہی تھی، حاجن مزاج دار کو کیا کرتی تھی، باتیں کرتے کرتے اس کو توڑ گئی کہ بھائی یہ بیوقوف قسم کی عورت ہے، اب یہاں میرا کام بن جائے گا، کہ یہ عورت ڈب پر جلد چڑھ جائے گی، یعنی یہ میرے سکنجے میں طور طریقے، ڈب کہتے ہیں طور طریقے، یہ کہ یہ میرے سکنجے میں جلدی ہی پھنس جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک پیسے کا بہت سرما تول دیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ ایک بیوقوف قسم کی عورت ہے تو اس نے پہلے کیا کیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کپڑے شپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم بہاری اکثر کہتے ہیں، وہ یو پی بہار جہاں سے بھی آتے ہیں وہ اپنا جو کاروبار کرنے یہاں آتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ عورت کپڑا لے گی کہ نہیں لے گی، اگر لینے والی ہو تو اس کو پہلے سستے داموں میں دیتے ہیں، پھر جب وہ لیتی ایک بار پھر اسے وہی چیز آہستہ آہستہ اپنا جو ہے وہ جو اسے انہوں نے سستا دیا تھا اب وہ اس کو جب چرچ جاتے ہیں، جب تول لیتے ہیں اس کو، بھائی یہ اب لینے والی ہے، اب اس کو جو مرضی ہم لگا لیں، تو پہلے وہ اپنا گاہک بناتے ہیں، تو گاہک بنانے کے بعد پھر وہ اپنی من چاہے قیمتیں لگا لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کیا، اس نے ایک پیسے کا بہت سارا سرما، حالانکہ تھوڑا سا آتا تھا، اس نے بہت سارا دے دیا، اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی۔ پھر دو اس ٹائم پیسہ جو تھے وہ آنے میں ہوتے تھے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا 1 پیسہ 2 پیسہ 3 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ، تو جو آج کل وہ نایاب ہیں وہ آج کل وہ سکے ملتے ہی نہیں ہیں۔ 2 آنے کا اس نے وہ اس کو ناد علی دے دی۔ فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت نظر کی، نظر کرنا یعنی گفٹ دینا، نظر کرنا گفٹ دینا، ٹھیک ہے، تحفے میں دے دینا، ٹھیک ہے۔ فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت میں نظر کی، نظر کہتے ہیں گفٹ کو، فیروزے کی یہ ایک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ نیلے کے، یہ اس چیز کی ہے، کسی جو کسی نگ جو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس طرح کی وہ انگوٹھیاں تھیں، وہ اس کو فری میں دے دی۔ تو مزاج دار رج گئی، یعنی مزاج دار کیا ہوگی، مزاج دار جو ہے وہ خوش ہوگی کہ بھائی اس نے مجھے مفت دی، اتنے میں یہ سستا مال دے دیا، تو بس یہ مزاج دار جو ہے اس حاجن سے بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حاجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کہیں کہ مزاج دار کمال شوق سے سنا، مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس طرح خاص التفات کیا۔ اب التفات کسے کہتے ہیں؟ توجہ کی، اس کی طرف خاص التفات کیا،
اس کی طرف خاص التفات کیا۔ اب جب یہ چیزیں اس نے مجازدار نے حاجن نے مجازدار کو دے دی، مفت میں ایک انگوٹھی دے دی، ناد علی دے دی، سرما دے دیا، اس کے بعد حاجن نے جب اس کو چرچ لیا کہ بھائی اس کو بانپ لیا کہ بھائی یہ اب پھنس جائیے میری باتوں میں، تو اس نے سمندر کے احوال بتائے، بھائی سمندر سے ہم گئے، وہاں پر اتنی ایسا منظر تھا، یہ تھا وہ تھا، اپنی طرف سے بھی 5-6 باتیں کہہ دی جو عورتوں کی ایک ادا ہوتی ہے۔ عرب میں کیا صورتحال ہے، عرب کی کیفیات کیا ہے، وہاں گرمی ہے، سڑکیں کیسی ہیں وہاں، مطلب طرح طرح کی جو، اگر آپ کہیں کسی صحت افزا مقام پر بھی جاتے ہیں تو شام میں گھر جب پہنچتے ہیں تو وہاں کی کیفیات آپ بتاتے ہیں، بھائی وہ فلانی چیز اتنی خوبصورت تھی، سڑکیں اتنی تھی، ایسا تھا، راستہ ایسا تھا، چشمہ تھا وغیرہ وغیرہ، تو واٹر فال تھا، وہ بہت ساری چیزیں آپ اپنی طور پر بھی وہاں کی سنا دیتے ہیں، تاکہ جو سننے والا وہ آپ کی باتوں کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنے، اور اس کو بھی شوق ہو، وہاں کمال شوق، مطلب اس کو بھی شوق ہوا کہ وہ اس کی باتیں سنتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب آگے ہم اس کا جو ہے وہ بات چیت انہوں نے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ حاجن نے پوچھا، حاجن جو ہے یہ وہی چلاک عورت، کیوں بیوی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ اب باتوں باتوں میں اس سے باتیں جب شروع کی، جب ایک عورت دوسرے عورت سے باتیں شروع کرتی ہے تو دیکھو کس طرح سے باتیں کرتی ہیں۔ کیوں بیوی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں، یعنی تمہیں کوئی بچہ بچہ نہیں ہے؟ مزاج دار نے کھینچ کر کہا، مجازدار نے کھینچ کر کہا کہ افسوس سے کہا، یعنی بہت دل اس کا بر آیا، نکل گئی اس کے منہ سے، ہمارے ایسی تقدیر کہاں بھی تھی، کہ ہماری ایسی کہاں تقدیر تھی، ہمارے نصیب میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ حاجن نے کہا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ اب حاجن نے پھر ایک سوال کر دیا کہ اب آپ کی شادی کو، بیاہ کو کتنے دن ہوئے، شادی کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی ابھی 1-2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مزاج دار کی بے کلی تو اب حاجن کو یقین ہوا، مزاج دار کی بے کلی کا اب حاجن کو یقین ہوا۔ اب حاجن نے اس کو چرچ لیا، اس کو بھانپ لیا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بس اب اس عورت کے، تبھی کہتے ہیں نا کہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ کسی دوسرے اجنبی شخص کو مت بتاؤ، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے تکلیف کا فائدہ بعد میں اٹھا لیتا ہے۔ تو کیا ہوا، مزاج دار نے جب اپنی چیزیں بتائیں کہ بھائی ہماری قسمت کہاں، ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس اب حاجن جو تھی اس کو یقین آ گیا، بھائی یہ عورت تو اب میرے سکنجے میں پھنس جائے گی، اب اس سے میں بہت سارا فائدہ اٹھا لوں گی۔ دل میں کہنے لگی، تو حاجن اب اپنے دل میں کہنے لگی، اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی کھینچی جیسے کوئی برسوں کی امیدوار ہو۔ تو اپنے دل میں یہ حاجن اب خوش ہو رہی ہے کہ بھائی ابھی 1-2 سال بھی نہیں ہوئے تو اس کو اتنی اولاد کی جو ہے وہ فکر ہے کہ جیسے کہ اس کو 10-15 سال ہو گئے ہیں، بہت سارے برس ہو گئے ہیں۔ حاجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں۔ اب یہ اسے دلاسا دینے لگی اور اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ حاجن نے کہا، نا امیدی کی کوئی بات نہیں، تمہارے اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ اب دیکھو اسے پتہ چل گیا بھائی یہ بچوں کے لیے بہت تڑپ رہی ہے، اب اس کو اسی طرح سے وہ مائل کر رہی ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ تمہارے اتنے بچے ہوں گے، جی ہاں جی، ابھی کیا ہوا، نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہے، میاں کا کیا حال ہے؟ اب ایک طرف سے اس کو دلاسا بھی دے رہی ہے، دوسری طرف سے اس کی دل کی جو تڑپ ہے اس کو بھی بڑھا رہی ہے۔ البتہ بالفعل یعنی فی الحال گھر میں جب اکیلا پن ہوتا ہے تو جی جو ہے گھبراتا رہتا ہے۔ میاں کا کیا، اب میاں کے بارے میں یعنی شوہر کے بارے میں، گھر والے کے بارے میں پوچھنے لگی، میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے۔ دیکھو اپنی تکلیفیں بتا رہی ہے۔ تو ہم بھی اکثر جب دکھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بات ایک پوچھ لیتا ہے تو ہم بھی سبھی پورا پٹھارا ہی کھول دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا یہ ہوا، لیکن ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا جو یہ زمانہ ہے، آج کا جو وقت ہے، یہ کسی کو اپنی اگر آپ اس کو اپنی دکھ درد کہانیاں سناؤ گے
اس کو اپنی تکلیفیں بتاؤ گے، وہ آپ کی تکلیف سے اس کو کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بس آپ کا مزے لینا کرتا ہے، وہ اپنے جو ہے ہم کہتے ہیں ہم چلو ہم اس کا آج مزہ لے لیتے ہیں، تو وہ چیز کر لیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ مذاقیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بھی بات کرنی چاہیے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حاجن سے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا جز و کل یعنی ساری باتیں اس سے کہہ دیا، اور حاجن نے ان باتوں میں تمام بید معلوم کر لیے. تمام بید کہتے ہیں راز. اب کیا ہوتا ہے، پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حاجن کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ، اتنی کھلے دلی کے ساتھ باتیں کر لی، اپنے جز و کل یعنی تمام راز کہہ ڈالے. تو حاجن بھی بڑی چلاک عورت تھی، تو اس نے بھی باتوں میں ہی اس کے تمام کے تمام تمام کے تمام راز کی باتیں معلوم کر لی. ایک پیر کامل حاجن بیٹھی رہی. تو حاجن بہت دیر تک بیٹھی رہی. رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی اچھی بھی اب کب تک آؤ گے. کیونکہ اب مزاج دار جو تھی اس نے تو اپنی رات کی باتیں کہہ دی، لیکن حاجن چلاک تھی، اس نے اس کی باتوں کو بالکل اس طرح سے لیا کہ ہاں میں تیری تکلیف میں، تیری جو ہے پریشانی میں تجھ سے تیرے ساتھ ہوں. تو اس طرح سے جب اس کو مائل کیا، اس سے پوری باتیں مزاج دار کو بھی لگا نہیں یہ شاید میری سگی ہے، اس نے میرے دکھ کو اپنا دکھ مان لیا ہے. تو اس کو پھر کہتی ہے کہ اب کب آؤ گی. کیونکہ جب ایک انسان دکھی ہوتا ہے، جب آگے والا اس کو اچھی طرح سے سنتا ہے تو وہ اس کا دل بھی ہلکا سا ہو جاتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی میں یہ اور آئے اور میرے ساتھ باتیں شاتیں کریں تاکہ میں بھی اپنی دکھ اس سے بتاتی رہوں. تو حاجن نے کہا میری بانجی موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے. تو اب حاجن نے اس کو اپنی بانجی کے بارے میں کہا کہ وہ ایک موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے، وہ بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں. اب یہ حاجن کہاں کی ہے؟ آگرہ کی ہے، ٹھیک ہے. آگرے سے آئی ہوں، دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے کہ میں اس کی دوا دارو کرتی ہوں، اس کو دوائی وغیرہ دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ دوسری روز تم کو دیکھ جایا کروں گی. تو اگر مجھے فرصت ملی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا 2-3 دن تک میں آیا کروں گی، آپ سے مل کر چلے جایا کروں گی. اگلے دن حاجن پھر موجود ہوئی، لیکن کہا تھا 2-3 دن کے بعد آؤں گی، اب دوسرے دن پھر حاجن وہاں پہنچ گئی. ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی. اب اس نے اس بار کیا لایا؟ ریشمی ازار بند کہتے ہیں کہ جو ہم اپنی زبان میں ناڑا کہتے ہیں، ناڑا جس سے ہم اپنے پجامے کو یا اپنی پینٹ کو باندھتے ہیں اس کمر میں، ٹھیک ہے. مزاج دار دور سے حاجن کو دیکھ کر خوش ہوئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے، کہ یہ ازار بند جو آپ کے پاس ہے کس چیز کا ہے، کیا ہے یہ؟ حاجن نے کہا بکاؤ ہے، یعنی بیچنے کے لیے لائی ہوں. مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ اب سوال جواب پھر شروع ہو گئے. حاجن نے کہا 4 آنے کا. حاجن نے کیا کہا؟ پہلے دیکھو، پہلے 1 آنا، پھر 2 آنا، پھر اب قیمتیں بڑھ رہی ہیں. 4 آنے کا. محلے کی ایک بیگم رہتی ہے، محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ کر گزر کرتی ہے. یعنی یہ جو آزار بند میرے پاس ہے، یہ ایک محلے میں ایک بیگم ہے، ایک عورت ہے، وہ پہلے اب غریب ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرتی ہے، اپنے اسباب جو ہے وہ بیچتی رہتی ہے اور اس سے ہی گزارا کرتی ہے. میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں. یعنی میں اس کی جو اکثر چیزیں جو بیچنا چاہتی ہے میں اس کو لا کر بیچ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لٹ گئی. یعنی اس نے کیا کہا، اب مزاج دار نے سوچا یہ سستا ازار بند ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے خرید لیا، فوراً پیسے نکالے اور اس کو اپنے آپ
تو مطلب وہ اس نے سوچا کہ بھائی یہ آزار بند مجھے مفت میں مل رہا ہے، سستے میں مل رہا ہے، تو اس نے فوراً پیسے نکالے اور حاجن کے ہاتھ میں دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھا اچھی بھی، جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے گر گراہٹ کیا کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، منت و سماجت کے ساتھ اس سے کہا کہ بھائی جو بھی چیز آپ کے پاس بیچنے کے لیے بکاؤ ہو، بیچنے کے لیے ہو، پہلے مجھے دکھا دیا کرو۔ حاجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم اور پیچھے اور، یعنی پہلے آپ کو میں دکھا دیا کروں گی، پھر بعد میں کسی اور کو دکھائیں اس کو، کیونکہ حاجن کو اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو بھی قیمت میں کہتی ہوں یہ دڑ سے وہ پیسے دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ چلتے ہوئے حاجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کے کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ایک بٹوا نکالا یعنی ایک پرس تھا جو عورتوں کے پاس رہتا ہے، وہ نکالا، اس میں ایک کپڑا تھا، اس میں کاغذ تھا، اس میں مطلب جیسے ہم پڑیاں رکھتے ہیں، پڑیاں کاغذ کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اس میں ایک لونگیں تھیں، جو ان میں سے 2 لونگیں حاجن نے مزاج دار کو دیں۔ اب پھر اس نے اپنی چالاکی کا ایک ثبوت اور دے دیا، تھوڑی سی لونگیں، 2-3 لونگیں نکال کر اس کو دے دیں اور کہا کہ دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ ہو۔ تو اب دیکھو باتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ محبت دنیا میں اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے ہم محبت کریں، ایک دوسرے کو فائدہ دیں۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری تمہارا میاں شاید شبہ کرے، تکیے میں سی دو، یعنی کہ یہ 2 لونگیں میں آپ دونوں میاں بیوی کے لیے لائی تھی، کیونکہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو اس لیے ایک لونگ تو آپ اپنی چوٹی میں باندھ دو گے، جو گت ہوتی ہے بالوں کی، اس میں باندھ دیں، اور دوسرا کیونکہ آپ کا میاں شک کرے گا، شبہ کرے گا، تو اس لیے اس کے تکیے میں آپ اس کو رکھ دینا۔ ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، تو ان کا اثر آج ہی دیکھنا، اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا دوں گی۔ اب کلاوہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کپڑا ہوگا، اس گنڈا کہتے ہیں تعویذ، یعنی کوئی ایسا کپڑا دے دو جس کے ساتھ میں اس کو جو ہے اس کا تعویذ بنا دوں گی۔ تو اس کو کیا کہا، جب یہ 2 لونگیں دیں، کہا کہ ایک چوٹی میں باندھنا، ایک تکی میں رکھنا، ساتھ ہی کہا کہ بھائی اس کو احتیاط کے ساتھ پاک صاف کپڑے میں رکھنا، اپنے قد کے برابر جو ہے ایک مطلب کپڑا دے دو جس کا میں تعویذ بنوا دوں گی۔ تو اب یہ جو مزاج دار ہے یہ بہت خوش ہوگی کہ بھائی مجھے اب چیزیں ملنے لگی۔ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئی یعنی مائل ہوگی، اس سے جو ہے اعتقاد ہو گیا، اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ حاجن لونگیں دے کر رخصت ہوئی، مزاج بہو نے غسل کر کے کپڑے بدلے، خوشبو لگا ایک لونگ تو بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کے چادر اور تکیے کے غلاف بدل کر لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ اب دیکھو مزاج دار نے کیا کیا، جس طرح سے اس نے حاجن نے کہا تھا کہ بھائی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، اس نے خوشبو لگائی، نہایا دھویا، غسل کیا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھو، یعنی یہ فریش ہو گئی، یہ خوبصورت لگنے لگی۔ تو جو بیڈ کے غلاف تھے، چادریں تھیں، ان کو بھی بدل دیا۔ جب محمد عاقل گھر آیا، اب چونکہ جب بھی کوئی گھر میں صاف ستھرائی ہوتی ہے تو جو آنے والا ہوتا ہے گھر میں، جب بھی داخل ہوتا ہے، اگر اسے صاف ستھرائی لگے وہ دل میں خوش ہو جاتا ہے، بھائی آج میری بیوی نے جو ہے وہ صفائی کی ہے، یعنی کپڑے بدلے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوتا ہے وہ یہ ایک انسان کی جو اس میں فطری طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بیوی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادریں بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور
التفات سے کے ساتھ باتیں کرنے لگا. التفات یعنی توجہ کے ساتھ، مہربانی کے سے، عنایت کے ساتھ، خوش فہمی کے ساتھ اس نے جب یہ دیکھا کہ بھائی آج تو بیوی نے بغیر کہے چادریں بدل دی ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوش ہے، تو یہ بھی آگے سے خوش ہو گیا. مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے. تو مزاج دار نے اپنے محمد عاقل سے کہا، خامد سے کہا، شوہر سے کہا کہ دیکھو میں نے آج ایک نئی چیز خریدی ہے. یہ کہہ کر اظہار بند دکھایا. محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے. تو جب اس نے آزار بند دکھایا تو محمد عاقل نے اسے کہا یہ کتنے کا لیا. مزاج دار نے کہا تم ان کو کتنے کا ہے، تم ان کو کتنے کا ہے. کہ مزاج دار نے اس کو محمد عاقل کو تم ہی بتاؤ کہ یہ کتنے کا ہوگا. وہ آزار بند خاص لاہور کے نہایت عمدہ تھا کا نہایت عمدہ تھا، یعنی وہ ایک خاص جگہ کا لاہور کا وہ آزار بند تھا. چوڑا چکلا کالے بتوں کی گچھلے دار ہڈی. یہ ایک محاورہ ہے کچھ. چوڑا چکلا کالا بتوں کی گچھے دار ہڈی. محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں. یہ 2 روپے سے تو کم نہیں ہے. تو پھر کیا کہا، یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج. اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. آج جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے کٹلی کہتے ہیں چالاک عورت کو، وارد کہتے ہیں آنے والے کو جو پہنچ گئی ہو، گل کہتے ہیں شور شرابہ کو، اجنبی کہتے ہیں پردیسی، بیگانہ، نہ واقف جس سے آپ واقفیت نہ رکھتے ہوں. شدت کہتے ہیں زور سے، سختی سے، تیزی سے. حاجن کہتے ہیں حج کرنے والی عورت کو. مکارہ کہتے ہیں فریب کرنے والی. تبر کی جمع صدہا، بہت سا، ہزاروں چیزیں، یعنی صدہ چیزیں ہیں. زمزمیہ آب زمزم رکھنے والا چھوٹا برتن. کوہ طور کا پہاڑ. عقیق البحر کہتے ہیں جو سرخ رنگ کا پتھر جو سمندر میں پایا جاتا ہے. مونگے مرجان جیسے، یہ بھی انہی ہیرو جہرات وغیرہ میں سے رہتا ہے. ناد علی وہ کتاب چھوٹی سی. خاطرداری تواضع کرنا یعنی اس کی عزت حوصلہ افزائی کرنا. توڑ لینا، طاق لینا، طاق جھانک لینا. ڈب کہتے ہیں طور طریقے کو. اس کے بعد رچ گئی، خوش ہو گئی. کمال شوق سے اس کو دیکھنے لگی. اس کے بعد التفات کہتے ہیں توجہ سے، مہربانی سے. توجہ جو ہے اس کی طرف دھیان دے کر باتیں سننا. بالفعل کہتے ہیں اس وقت یا فی الحال. میاں کہتے ہیں شوہر کو. بے تکلفی کہتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تکلف کے ساتھ. جز و کل کہتے ہیں ہر ایک بات یعنی ہر ایک چیز. بید کہتے ہیں راز کو. پیر کامل، ٹھیک ہے. اس کے بعد آزار بند وہ کپڑا جو ہم کمر میں باندھتے ہیں یعنی سلوار وغیرہ کے ساتھ، پاجامے کے ساتھ. بکاؤ یعنی بیچنے کے لیے. لوٹ یعنی اس پر عاشق ہو جانا، گڑ گڑانا. عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کچھ کہنا یا منت کرنا. بٹوا کہتے ہیں وہ چھوٹا سا پرس. لونگیں آپ کو پتہ ہے وہ لونگ ہوتی ہیں جو بہت ساری کام آتی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ. شبہ کہتے ہیں شک کو. گڈھا کہتے ہیں تعویذ کو جس میں گانٹھ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. معتقد کہتے ہیں اعتبار رکھنے والی، بھروسہ رکھنے والی. التفات توجہ. چکلا کہتے ہیں ایک قسم کا کپڑا جو اس میں ریشم اور سود کا بنا ہو، ٹھیک ہے. کالا بتوکی چاندی یا سونے کے تار جو ریشم پر چڑھا کر بنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک ہم رکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. یہ ویڈیو خاص کر کے جن بچوں کا اردو سبجیکٹ ہے 10ویں جماعت میں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ اس پوری جو سیریز ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کی پوری کتاب کو ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو کی شکل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کریں. جو مشکل الفاظ آپ کو ملیں گے ان کے آپ معنی دیکھیں. ان کو پڑھنے کا جو میں پڑھاتا ہوں اگر آپ کو یہ پڑھنے میں کوئی دقت آ رہی ہے اس لائن کو آگے پیچھے کر کے پاز کر کے اس کو بار بار پڑھیں تو آپ کو بھی جو ہے یہ ورڈز آ جائیں. بہت سارے مشکل الفاظ ہوتے ہیں جن کا تلفظ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، وہ بھی ہم یہاں اچھی تلفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور اس کا لنک ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس چیز کا فائدہ ہو. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.